Can anyone answer why that? were you And that is the point. Why were you thrown under the bus then? ساروں نے یہ آپ ہائی کو رسک ڈسون گیم کر دیا. تھی, ظاہر سی بات ہے. نہیں مالک, یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہائی رسک گیم تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے, بیکاز ظاہر سی بات ہے باقی پارٹی کے لیے بھی ایک ہمارا ایک نیریٹو تھا, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سویلین سپریمیسی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that. یہ ایک فائنل جنگ ہے جو کہ پاکستان میں لڑی جانی تھی, اور جو کہ میرا اور سب کا ایک ایمان تھا کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, جیسے قائد اعظم نے جس قسم کا تو پھر پاکستان آپ اس جنگ کے پہلے, پھر آپ اس جنگ کے ووٹ کس سے دو گے, پہلے اور آخری شہید ہو گئے. ظاہر ہے ہمارے پارٹی میں دو بیانیے تو تھے نا, یہ کوئی ایک مزاحمتی بیانیہ تھا, ایک مفاہمتی بیانیہ تھا, اور میں مزاحمتی بیانیے کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا تھا کہ میری پارٹی لیڈرشپ چاہتی تھی. آئی واز مور کلوزر ٹو مریم تھرو آؤٹ دا ٹائم دیٹ آئی سنس دا ٹائم آئی جوائنڈ پی ایم ایل این. اور میاں نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا. مچ لیٹر وہ دیر واز دس ریئلائزیشن, شاید کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جی میں نے میسیجنگ ادھر سے ادھر دینے میں کوئی مس کمیونیکیشن کی ہے. میں کیوں مس کمیونیکیشن کروں گا, مطلب میرا کیا تاثر کس نے دیا تھا؟ بیکاز میں نے سنا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپ ہی کے پارٹی کے بڑے سینئر آدمی کے جی شاید جنرل باجوہ نے صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ جی زبیر نے کوئی بات پوری نہیں کی, کوئی ایسی بات تھی؟ جی وہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میں نے تو آپ کو بڑے پازیٹیو میسج بھجوائے تھے, آپ نے پی ڈی ایم بنا دی, کیونکہ پی ڈی ایم اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد بنی تھی. 7 سپتمبر کو یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, 20 سپتمبر کو پی ڈی ایم بن گئی تھی. سو جنرل باجوہ آبویسلی ریاکٹیڈ کہ یار ابھی آپ بات چیت کرنے آئے تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے 23 سپتمبر کو آئی ایس پی آر چیف نے پبلکلی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی پولیٹیشین چیف کے ساتھ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں, بٹ مائی واز دی اونلی کیس جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی. اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ دے تھاٹ کہ جی ابھی آپ آئے تھے پیس ٹاکس کرنے کے لیے, اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کر دیے تھرو فارمیشن آف پی ڈی ایم, جس کا ایک ظاہر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے, وچ ایور وے. ایکچولی پرائیویٹائزیشن کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے 90s میں جب یہ شروع ہوئی تھی, پہلے ایم سی بی ہوا, کچھ دوسرے ادارے جب پرائیویٹائز ہوئے تو وہ بہت ہی زیادہ خرابی, اس میں کرپشن کے الزامات لگے, اور فنگرز پوائنٹ آؤٹ. انفیکٹ جنرل سعید قادر جو تھے پہلے پرائیویٹائزیشن منسٹر, وہ بھی جیل گئے, خواجہ آصف بھی جیل میں گئے, نوید قمر پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے. تو وہ اتنا زیادہ وہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کو سخت بنا دیا کہ بالکل اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حد تک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 6-8 مہینے میں ضرورت ہے, بیکاز آئی مین ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سین ان دا بیلنس, کہ واٹ از مور امپورٹنٹ کہ جلدی کر کے, کیونکہ حکومت جب نہیں آتی ہے ود اے 5-year mandate تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو شروع کے 1-2 سال ہوتے ہیں وہ اس کا بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ انڈرٹیک کر سکتے ہیں اس قسم کے ریفارمز. لیکن اس وقت مالک لیٹ می پوائنٹ آؤٹ ون تھنگ جو آپ مفتاح سے بھی بات کر رہے تھے, لیکن ریفارمز انڈرٹیک کرنا بہت ہی, اور انکلوڈنگ پرائیویٹائزیشن, بہت ہی چیلنجنگ وہ ہوتا ہے, اور وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے مینڈیٹ ہو, جس کے پیچھے عوام ہو. انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ دا کیس ٹوڈے. تو اس کے لیے ایک تو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو جسٹیفائی کہ وائی یو آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ, آپ کی حکومت بنی کیسے ہے, جس قسم کے الیکشن ہوئے اس سے پری پولنگ والے دن, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا. تو آج تو بحث بالکل مختلف زاویے سے ہو رہی ہے کہ یہ کیا حکومت کے پاس مینڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ اس میں اگر پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بھی کٹ کرنے کی بات کریں گے تو اور زیادہ انگلیاں اٹھیں گی اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال ہے اس حکومت کو جب تک وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے بڑا آسان حل ہے, بہت ہی آسان حل ہے کہ وہ جو فارم 45 کا جو جھگڑا چل رہا ہے, فارم 47 کا جھگڑا چل رہا ہے, اس کو 25-30 حلقے ایسے ہیں جس پر شدید قسم کے میرا خیال ہے کنسرنز ہیں. اسلام آباد کے حلقے ہیں, پنڈی ڈویژن کے حلقے ہیں, لاہور کے 6-7 سیٹیں ہیں, کراچی کے تو تقریباً 14-15 سیٹیں ایسی ہیں جہاں بڑا اگر آپ چاہتے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی, آپ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اور رون چودھری صاحب کے اصل ریزلٹس نکل آئیں اور وہ دونوں فارغ ہو جائیں, پھر آپ کو ٹھنڈ پڑے گی, نہ کریں.
نہ کریں ایسے. نہیں کوئی ٹھنڈ کی بات کیا بھائی، ایک سیکنڈ، نہ کریں یار. اسلام آباد، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد. مصطفیٰ کھوکھر از اے ویری کریڈیبل نیم نا، ویری کریڈیبل نیم. ہی از ناٹ کمپیٹنگ کہ جی اگر فارم 45 صحیح کاؤنٹنگ ہوگی فارم 45 چلے وہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ابھی نہیں ہوگا، وہ تو ابھی نہیں ہوگا. تو جب وہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ اس میں غلط ہوا ہے، پی ٹی آئی والا جیتا ہوا ہے، تو پھر میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی بات پر یقین کر لیں، بٹ صرف کاؤنٹنگ تو کر سکتے ہیں، صرف ٹوٹلنگ تو کر سکتے ہیں، ارتھمیٹک تو صحیح کر پہ آپ سکتے ہیں. دونوں کلیئر ہیں کہ رولز چینج ہونے چاہیے تاکہ ایک سپیڈی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. لیکن مفتاح صاحب یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جی سٹیل مل اگر دے دی گئی سندھ کو، اور یہ تو نہیں ہوگا کہ خالی پھر زمین وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ٹوٹ کے بن جائے گی، کیا ہوگا ان کو ٹرانسفر کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے ان کو ٹرانسفر، ایک تو یہ اچھا سوری جی مفتاح. یہ ایکچولی بہت مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، بیکاز اسٹیل مل جو ہے اس کا 70-80 ارب روپے کا قرض ہے نیشنل بینک سے، اور کوئی 50-60 ارب روپے کا قرض ہے پاکستان سوئی سدرن گیس سے. تو اسٹیل مل آپ 100 ارب روپے کی تو نہیں بیچ سکتے. سو ہم نے جو ایک اسکیم سوچی تھی جب عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، کہ یہ جو لینڈ ہے، یہ لینڈ آپ کورٹ ڈکری کے تحت نیشنل بینک کو اور سوئی گیس کی ایک کمپنی بنا دیں اور ان کو دے دیں اسی پروپورشن میں جس پروپورشن میں وہ لون لیتے ہیں، اور تاکہ یہ بیلنس شیٹ سب کی کلین ہو جائے، سوئی گیس کی بھی بیلنس شیٹ صحیح رہے، نیشنل بینک کی بھی بیلنس شیٹ صحیح رہے، اور یہ لینڈ ان کو مل جائے، پھر وہ اپنا انڈسٹریل پارک وغیرہ بنا کے بیچتے رہیں. لیکن اتنے ڈرے ہوئے تھے مینجمنٹ نیشنل بینک کی اور سوئی گیس کی کہ وہ اس پہ ہاتھ لگانے کو نہیں چل رہے تھے، کیونکہ کچھ بھی آپ کریں گے تو نیب پکڑ لے گا. اس وقت ایکچولی اسٹیل مل کی آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ سندھ گورنمنٹ آپ کو لیجیٹیمیٹلی کہے گی کہ ہم نے تو اسٹیل مل کے لیے لینڈ دیا تھا، اب اگر آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو ہمارا لینڈ ہمیں واپس کر دیں، یہ لیز کا ایک کلوز ہے. تو اس میں کافی مسئلہ ہوگا. تو اب کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا. ایک حل تو ہے نا، ایک حل تو ہے کہ ان تمام معاملوں کو ایس آئی ایف سی سے اپروو کروا لیا جائے. وہاں تو فوجی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو خود ہی پھر چیزیں ہو بھی جائیں گی. وہ تو پرائم منسٹر نے پہلی اسپیچ میں بھی کہا تھا اگر ایس آئی ایف سی ایک اسپیسیفک چیز مینشن کی تھی وہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تھی. تو کیا پھر اب ہر چیز کا علاج فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہی ہے، تاکہ اگر جنرل بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں تو شاید چیزیں ہو جائیں؟ بھائی پاکستان میں ایس آئی ایف سی کی امپورٹنس کو تو آپ کم نہیں کہہ سکتے نا. اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ ایون جب سعودی وغیرہ کے انویسٹرز تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ایس آئی ایف سی ہو جائے، کیونکہ ایس آئی ایف سی پرماننٹ ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. تو ایس آئی ایف سی کے فورم پہ اس کا فیصلہ فرما لیں، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں اسٹیل مل کے اندر اتنا لینڈ پڑا ہے، اگر آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کو انڈسٹریلائز کر لیں تو اس سے فائدہ ہوگا. نئی اسٹیل ملیں لگ سکتی ہیں، آپ اسٹیل مل کو کے ایریا کو 2-3 ہزار ایکڑ کے ساتھ اسٹیل مل کو لیز کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسائل جو ہے وہ آپ دیکھیں 20 سال سے آپ اسٹیل مل لے کے بیٹھے ہیں. پی آئی اے پتہ نہیں نقصان پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہی ہے. 750 ارب روپے کا پی آئی اے کا نقصان ہو گیا ہے. ریلوے آپ کی 80 ارب روپے سال کے نقصان میں چل رہی ہے. ایک چیز بتائیں آپ دونوں، آخری 3-4 منٹ ہے، میں آپ دونوں سے ایک ہی سوال کروں گا. مفتاح I'll start with you. پہلا سمجھ یہ آتی ہے کہ کمائی بڑھانے میں تو بڑا ٹائم لگے گا. ابھی تو جو چوری چکاری اور ویسٹ ہے اس کو پلنڈرنگ کو روکا جائے. پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، یہ ایک چیز ہے، گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کم ہوتی ہے، چیزیں ہیں. کون سے 3-4 قدم ایسے ہیں جو فوری طور پہ گورنمنٹ لے جس سے اکانومی کو بھی فائدہ اور عام آدمی کو بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا؟ مفتاح پہلے آپ اینڈ پھر زبیر آپ سے. دیکھیے مالک، آپ نے شروع کرا تھا تو پہلا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مہنگائی کس طرح کم ہو سکتی ہے، اور یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ مہنگائی پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک عام آدمی کا. آپ کا اس وقت 40% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے.